ریاست کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میٹرو ایریا سے وسط مدتی انتخابات کی کوریج کے لیے ہم کیلیفورنیا کی ڈسٹرکٹ 65 کے شہر ٹورنس پہنچے۔ اس علاقے میں متوسط اور کم آمدنی والے لوگ رہتے ہیں اور یہاں سے الیکشن میں کھڑی ہونے والی پہلی مسلمان امریکی خاتون ہیں فاطمہ اقبال زبیر، جو اسکول ٹیچر ہیں۔ ان سمیت اس حلقے سے 2 ڈیموکریٹک امیدوار اور 1 ریپبلکن امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میں بنیادی طور پر اس لیے انتخاب لڑ رہی ہوں کیونکہ ہمارے اسکول کا پانی آلودہ تھا۔ یہاں بہت سے ماحولیاتی مسائل جو سیسے کی موجودگی سے متعلق ہیں ان کا سامنا ہے، اس لیے میں نے دوسرے سرگرم اراکین کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ مجھے موجودہ اسمبلی ممبر نے کمشنر بنایا جو اب میرے مد مقابل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ فاطمہ کے ایک حمایتی ووٹر ان کے حلقے کے لوگوں تک ان کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ فاطمہ ریاست کی اسمبلی میں عام لوگوں کے مسائل سمجھتی ہیں اور ان کی بہتر نمائندگی کر سکیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ سیاست میں بہت پیسہ ہے اور فاطمہ کے مد مقابل موجودہ عہدیدار مائک گبسن تیل کمپنیوں، انشورنس کمپنیوں، تمباکو کمپنیوں، کیسینو، انٹرنیٹ پر جوئے کی ویب سائٹ سے بہت زیادہ رقم لیتے ہیں، جو واقعی مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کیلیفورنیا کی اسمبلی میں اپنا ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کا ووٹ ان بڑی کمپنیوں کی حمایت پر ہوتا ہے، نہ کہ عام لوگوں کی طرف سے۔ اس حلقے کے ووٹرز کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں کیلیفورنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ یہاں پیٹرول کی اوسط قیمت باقی ملک سے تقریباً $3 زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ پریشان ہیں۔ کیلیفورنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ امید ہے کہ فاطمہ کیلیفورنیا کی حکومت کے ساتھ مل کر یہاں قیمتیں کم کریں گی، تو میں واقعی اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور یہ بھی کہ ان کا ایک آٹسٹک بیٹا ہے۔ یہ میرے لیے اہم ہے کیونکہ میرے بہنوئی کو بھی خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حلقے کی جیسمن نیلسن کے پاس نہ تو نوکری ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے جگہ۔ بے گھر افراد کی مدد کے لیے مزید لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے سمیت بہت سے بے گھر لوگ ہیں اور ان بے گھر افراد کے لیے مزید مکانات اور مزید رہائشی سہولتوں کی ضرورت ہے۔ لاس اینجلس میٹرو ایریا میں جہاں ایک طرف عمرہ کے عالیشان مکانات ہیں تو دوسری جانب سینکڑوں بے گھر سڑکوں پر رہتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ وہ معاشرے میں عدم مساوات کے خلاف لڑیں گی کیونکہ وہ خود اس تجربے سے گزر چکی ہیں۔ فاطمہ کا تعلق سری لنکا سے ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ امریکی معاشرے میں بھی اقلیتوں کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے، خصوصاً خواتین کے لیے، لیکن مائنورٹی کمیونٹیز کی خواتین کے سیاست میں آنے میں اور بھی مشکلات ہیں۔ وہ کثیر نسلی یکجہتی میں یقین رکھتی ہیں۔ جب بات مسلمانوں یا جنوبی ایشیائی کمیونٹی کی ہوتی ہے یا خواتین یا دوسری جنسی شناختوں کی آتی ہے تو سیاست میں اب بھی ایک قسم کے دوسرے پن کے عناصر موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جیسے حلقے کے رہائشی یا ووٹر، لیکن اکثر آپ سیاسی اشرافیہ کی بات کریں اور ہاں ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی یہ سیاست میں موجود ہیں۔ یہ ریپبلکن پارٹی میں زیادہ واضح لگتا ہے لیکن عناصر موجود ہیں۔ فاطمہ کو اپنے مخالفین کی جانب سے نسلی منافرت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ بے شک سیاست ایک مشکل کام ہے، لیکن فاطمہ کی ترغیب کی ایک وجہ ان کے ارد گرد پھیلی کم آمدنی والے علاقوں میں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں اور ان کے مسائل ہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتے کیونکہ اس میں آپ کی پیٹھ گویا ایک ہدف ہوتی ہے اور لوگ آپ کی ہر بات اور ہر عمل کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ خواتین کے خلاف تعصب خود ان کی اپنی مسلمان کمیونٹیز میں بھی موجود ہے، چاہے وہ سری لنکا سے ہوں، پاکستان یا امریکہ سے۔ وہ کہتی ہیں ان کی کہانی امریکی معاشرے کی عکاس ہے کہ ہم سب کسی مختلف پس منظر سے آئے ہیں اور ہم یہاں اپنی بنیادی آزادیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں جن کی ہم سب کو بہت زیادہ پرواہ ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ٹورنس، کیلیفورنیا۔